آدم شفا کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر اندر بھاگا تھا، جبکہ ساری خواتین اس کے پیچھے اندر چلی گئی تھی۔ شہریار اپندی سختی سے زرش کا ہاتھ تھامے ذرا دور لے کر گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں آنے کی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قدم میں قدم رکھنے، کیونکہ مجھ سے ہر رشتہ تو آپ ختم کر چکے ہیں، پھر یہاں کس حق سے آئے ہیں؟ زرش اپنے دونوں ہاتھ سینے میں باندھ کر اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ زرش، تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ جب تم اپنی مرضی سے یہ سب چھوڑ کر گئی تھی تو آج واپس آنے کا مقصد کیا ہے؟ شہریار کا بس نہ چلا، اس لڑکی کا گلا دبا دے جو تھی تو اس کی بہن، لیکن اس سے بہت مختلف۔ اپنے کام سے کام رکھے، آپ میرے کام میں انٹرفیئر مت کرے۔ زرش سنجیدگی سے جواب دے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شہریار نے اپنے بال میں ہاتھ پھیر کر بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ فرجاد کو وہاں رکنا مناسب نہیں لگا تو وہ بلاج کو بتاتا ماں جان و ہانیہ گلی کا وہاں سے نکل گیا، جبکہ بلاج تنہا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ سب عورتیں اس وقت حیران پریشان کھڑی تھی، ان میں سے کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ زرش ایک دن واپس آ جائے گی۔ کو گہرا صدمہ پہنچا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی، اس حالت میں اس کے لیے کسی بھی قسم کا شاک برداشت کرنا ٹھیک نہیں۔ فری کی باپا صاحب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ فروا بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ دوبارہ دادی بننے والی ہیں، فری نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سب کے چہرے کھل چکے تھے۔ آدم اس کے ڈپ لگے ہاتھ کو آرام سے پکڑے بیٹھا تھا اور منت شفا کے سینے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ چھوٹی سی ناک رونے کی وجہ سے شدید لال ہو چکی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک بار سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زرش کو دیکھ کر سب کے چہروں پر ناگواری چھا گئی تھی۔ آدم، مجھے آرام کرنا ہے، کمرہ خالی کرواؤ۔ اس نے ان سب کو اگنور کر کے آدم اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو اس کل کیا لڑکی سے ایسے چپکے بیٹھی تھی جیسے ان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہ ہو۔ امی، گیسٹ روم صاف کروا دے اس کے لیے۔ آدم نے بنا اسے دیکھے سنجیدگی سے فروا بیگم سے کہا، یہ میرا کمرہ ہے اور میں یہی رہوں گی۔ زرش نے چبا چبا کر کہا۔ عالیہ عقیدت اس لڑکی کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ اس کے شوہر کی بہن ہے، مگر ان کے بیچ کے مسئلوں سے وہ انجان تھی۔ آدم، اسے گھر سے نکالو، یہ میرے گھر کی خوشیاں برباد کرنے آئی، فروا بیگم نے چیخ کر کہا تو زرش نے ان کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ آدم نے شفا کا ہاتھ آرام سے بیڈ پر رکھا اور اٹھ کر زرش کا بازو جگڑا باہر لے گیا۔ کمرے سے باہر نکل کر سیدھے گیسٹ روم میں لا کر اس نے زرش کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا کہ وہ بامشکل گرتے گرتے بچی۔ چاہتی ہو؟ آدم نے اس کا جبرات بوجھ کر پوچھا۔ تمہیں؟ زرش نے بنا ڈرے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے تم اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئے تھے، پھر کیا لینے آئی ہو؟ آدم سے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ واپس آنے کے لیے گئی تھی میں، اس لیے واپس آ گئے۔ تم ہمیشہ سے میرے تھے اور میرے ہی رہو گے، مگر تم نے تو اپنا دل بہلانے کا سامان کر رکھا ہے یہاں۔ لیکن ہے کوئی؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آدم کے باری ہاتھ کا تھپڑ نہ صرف اس کا منہ بند کروا گیا، بلکہ اس کی ناک سے خون کی ایک لکیر نکلی تھی۔ چہرہ سن ہو گیا تھا۔ زرش کو لگا وہ کبھی سن نہیں پائے گی۔ آدم نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے تھے۔ بیوی ہی نہیں، محبت بھی ہے۔ ویل، میری آئندہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اگر چاہتی ہو میں تمہیں طلاق نہ دوں تو چپ چاپ اسی روم کو اپنا ٹھکانہ بنا لو، کیونکہ آدم خانزادہ کا دل اور کمر میں صرف اور صرف شفا آدم خانزادہ رہتی ہے اور وہی رہے گی۔ وہ دانت بینتے سرد لہجے میں بولتا وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بی بی جی، وہ جی صاحب آپ کو چھت پر بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر آیت کو اطلاع دی جو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کون صاحب؟ اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ بلا صاحب جی بڑے ہی غصے میں بھی ہیں وہ، ملازمہ نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ وہ پریشان ہوتی اسے چائے دیکھنے کا بولتی اوپر چھت پر چلی گئی۔ بلاج سگریٹ سلگائے کین کی کرسی پر آسمان دیکھنے میں محو تھا۔ نیوی بلو شلوار قمیض میں پشاوری چپل پہنے آستین کوہنیوں تک کھول کے وہ بے انتہا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلاج، اس نے دھیرے سے پکڑا۔ بلاج نے بنا موڑے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آیت اس کی انہی حرکتوں سے بے انتہا پریشان تھی۔ اس نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ کسی دن جان نکال لیں گے آپ میری، اس نے ناراضگی سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی بلاج تھا جو اپنی مرضی کے بغیر اسے سانس بھی نہیں لینے دیتا تھا، اس لیے اس کی کمر میں گرفت ساتھ کی، چھوڑیے کوئی آ جائے گا۔ اس نے دھیرے سے کہا، سب کو چھوڑو، مجھ پر دھیان دو، سنا ہے تمہارا بڑا بھائی بھی دوسری بار باپ بننے والا ہے، کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ بلاج گمبھیر لہجے میں بول، اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ آیت نے شرم کے مارے سے گڑ کر دیکھا تھا۔ بہت بے شرم ہے آپ، اس نے غصے سے کہا، صرف تمہارے لیے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا، اس کے گال پر لب رکھے۔ بلاج پلیز نہیں کرے،
انہیں رونی صورت بنا کر کہا تو بلاج کو اس پر ڈھیر سارا پیارا ہے، یار کیسی بیوی ہو تم بھی، ہاں میرے سالے ایک ایک کر کے نمبر لیتے جا رہے ہیں اور ایک تم ہو کہ مجھے کوشش بھی نہیں کرنے دیتی۔ اب فرجاد کو دیکھ مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، اس کا بیبی دنیا میں جب آئے گا تو کوئی تو ہونا چاہیے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہم اس کے بڑے امی ابو ہوں گے تو ہمارا حق بنتا ہے اسے سب سے اسپیشل گفٹ دیں۔ کہتا ہوں مجھے زیادہ پیار کرنے دو، جب جب میرا دل کرے تو مجھے مت روکا کر۔ بلال شاہ کی بے باکی پر نہ صرف آیت کا بلکہ اوپر بنے روم سے نکلتے سلار اور عرش کا چہرہ خطرناک حد تک سے ہوئے تھے۔ وہ کمینہ ان کے گھر میں ان کی ہی بیٹھتی کس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ صدمے سے نہیں نکلے تھے کہ ایک دم بلال جھک کر آیت کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ عرش اور سلار ایک دم بوکھلا کر نیچے بڑھ گئے۔ بلال کے ہونٹوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ وہ عرش اور سلار کے سرخ چہرے دیکھ چکا تھا، اس لیے ان کو مزید جلانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی تھی۔ اپنی خواہش پوری کر کے وہ تھوڑا دور ہوا۔ آیت نے گہری گہری سانس لی۔ بلال جا نے اسے نظریں جھکائے پکارا، آج رات میں یہاں رکوں گی۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے اس کا چہرہ دیکھا جو ایک دم اسپاٹ ہو گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، پلیز میں ایک بار بھی نہیں رکی، اور شفا بابی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، زرش بابی کے آنے کی وجہ سے گھر کا ماحول ہی ایک دم عجیب ہو گیا ہے، اس حالت میں میرا واپس جانا ٹھیک نہیں، بس آج ذرا رکنے دے، کل پکا پکا آ جاؤں گی، پرامس۔ اس نے جلدی سے بلاج کا چہرہ ہاتھوں کے پالے میں بڑھ کر کہا، تمہاری زرش بابی کے آنے کی وجہ سے تمہارے بھائی کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، ایک ساتھ دو بیویاں ملی ہیں، وہ بھی الگ الگ ٹیسٹ کی، کتنے وہ ہیں۔ بلاج کی بے باک بات پر وہ کان کے لدک سے روئی تھی، وہ اس کے سامنے ہی اس کے بھائی کے لیے کیسی بے شرمی والی بات کر رہا تھا، کیا وہ بلال نے اسے گڑ کر دیکھا، کچھ نہیں، پلیز مجھے یہاں رہنے دے بس آج، پلیز پلیز۔ آیت جلدی سے اسے پیار سے منانے لگی، اوکے لیکن میری ایک شرط ہے۔ بلال نے اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچا تھا، کیا؟ آیت اس کے ماننے پر ہی پرجوش ہوئی، کس میں؟ آیت نے اس کے ہونٹوں پر نظر جمائے، ہمار الوداع لہجے میں کہا۔ آیت کو اسے کسی اچھی بات کی امید تھی، اس لیے گول کر دیکھا، اوکے تمہاری اپنی چوائس، اگر یہاں رہنا ہے تو کس کرنی پڑے گی۔ بلاج نے اس کی گولی کو نظر انداز کیا، میں نہیں کر رہی۔ آیت اس کو جانے لگی، ٹھیک ہے جلدی باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بلاج اپنے کپڑے ٹھیک کرتا اٹھ کھڑا ہوا، آیت کے قدم تھمے، وہ واپس مڑ بلاج کے پاس آئی، آپ آنکھیں باندھ کر، پہلے اس نے بلاج کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، بلاج کے ہونٹ دھیرے سے مسکرائے، آیت ذرا سا ایڑیوں کے بل اوپر اٹھی، اس کے گال کو ہلکے سے چھو کر دوڑ لگا دی، اس سے کوئی بات نہیں، وہ وہاں پکڑ کے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر ظلم ڈال دے۔ جو اپنے ہونٹوں پر اس کے لمس کے انتظار میں تھا، گالوں پر ہلکے سے اس کے لمس محسوس ہوئے اور دونوں کی آواز پر جٹ سے آنکھیں کھلی تو وہ غائب تھی۔ بلاج سخت مزہ ہوا، دوبارہ بدلہ لینے کا سوچ وہ منہ بناتا سیڑھیاں اترتے نیچے چل دیا، یہ بے شرم انسان ہی رہ گیا تھا، اللہ کے پاس ہمارا بہنوئی بنانے کے لیے۔ سالار کا چہرہ انتہا کا لال ہو گیا تھا، اور بیچارہ کیا جواب دیتا، بہت شرمندہ ہو گیا تھا، ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ بلال شاہ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کے بیچ سے سالار کے کندھے پر کندھا مارتا آگے بڑھ گیا۔ سالار کا دل کہ اس کا سر پھاڑ دے، مادم تم پریشان مت ہو، میں زرش کو لے کر جاتا ہوں۔ شہریار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں شہری، تم اسے یہیں چھوڑ جاؤ فی الحال، کیونکہ وہ نہیں جائے گی، میں جاتا ہوں، میں بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یار میری وجہ سے پہلے ہی تیری لائف برباد ہو چکی ہے، میں مزید کوئی تیری خوشحال زندگی میں تماشا نہیں چاہتا۔ شہریار نے ندامت سے کہا، بکواس مت کا، جو بھی ہوا ایسا میرے نصیب میں لکھا تھا، اور تو پریشان مت ہو، یہ مسئلہ بھی بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ شہریار کی بات پر اس نے بڑک کر بولا، اگر تم میرے کہنے پر اس سے شادی نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ شہریار نے افسوس سے کہا، ماضی کہاں جا رہی ہو تم؟ شہریار کو جلدی میں بھاگتے دیکھا آدم نے پوچھا، وہ دونوں ایک کیس کے سلسلے میں عدالت میں آئے تھے، لیکن شہریار کارلسن کا واپس جانے لگا تو آدم نے پوچھا، یار تجھے پتہ ہے زرش آ رہی ہے آج؟ اور اس نے مجھے بتایا نہیں، ابھی حالانکہ کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ وہاں سے نکل چکی ہے اور گھر کا حال ہی بہت برا ہو رہا ہے، اس لیے اس کے پہنچنے سے پہلے مجھے جانا ہوگا۔ شہریار نے جلدی سے جواب دے اور نکل گیا۔ احمد افندی کے 2 بچے تھے، شہریار اور زرش شہریار سے 2 سال چھوٹی تھی۔ شہریار 12 سال کا تھا جب ان کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، تب زرش کو اس کی خالہ اپنے ساتھ لاہور لے گئی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہل تو احمد صاحب نہیں مانے، پھر اپنی سالی کی حالی گودے کا مان کے، لیکن وہ اپنی بیٹی سے باقاعدگی سے ملنے جاتے تھے اور شہریار بھی ان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ ایک بار احمد صاحب زرش سے ملنے لاہور گئے، اس وقت زرش کی عمر 18 سال کی تھی، لیکن شہریار اپنے پیپر کی وجہ سے نہیں جا سکا تو احمد صاحب اکیلے چلے گئے۔ وہاں نہ جانے کیا ہوا کہ واپس آ کر احمد صاحب نے اپنی ساری پراپرٹی شہریار کے نام کر دی۔ شہریار ان سب سے انجان تھا، پھر وہ بیمار رہنے لگے، ان کا لاہور جانا بھی بہت کم ہو گیا اور کچھ ہی سالوں بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
بس زرش اپنی خالہ کے ساتھ کراچی اپنے باپ کی میت پر آئی تھی۔ وہاں جب اس نے آدم کو دیکھا تو وہ بہت بری طرح پیدا ہو گئی، لیکن ایک مہینہ رک کر وہ آدم کا نمبر حاصل کر کے واپس لاہور چلی گئی۔ وہ آدم کو کال میسیجز کر کے تانگ کرنے لگی۔ آدم بہت مشکل سے یہ سب برداشت کرتا تھا۔ اس کے کئی نمبرز اس نے بلاک کیے، لیکن وہ ہر بار نیو نمبر سے اسے تانگ کرنے لگی۔ زرش کی ان سب حرکتوں کے بعد بھی اس نے کبھی شہریار سے اس بات کی شکایت نہیں کی۔ پھر کچھ ٹائم بعد اس کا میسیج کال آنا بند ہوا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ آج پھر اتنے سال بعد اس کا نام سن کر آدم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ شہریار گھر آیا اور جلدی جلدی ملازم سے کہہ کر پورا گھر صاف کرایا۔ تب تک زرش بھی آ چکی تھی۔ بھائی زرش کی چیپا وہ کان پر ہاتھ کے موڑا تھا جو بلیک جینز کے ساتھ گرین ٹاپ میں تھی۔ تم نے مجھے بتایا کہ انہیں اپنے آنے کا شہریار نے اسے گلے سے لگا کر پوچھا، اگر بتا دیتی تو یہ خوشی دیکھنے کو تھوڑی ملتی۔ انہیں مسکرا کر کہا، تھوڑی دیر بعدوں کے بعد وہ دونوں نے ڈنر کیا اور دونوں اپنے اپنے کمرے میں سونے کی نیند سے چلے گئے۔ آدم اپنے کمرے میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ موبائل کی بھی پر موبائل اٹھا کر دیکھا۔ اس میں ایک نیو نمبر سے میسیج جگمگا رہا تھا۔ کیسے؟ آدم نے رپلائی کیا۔ کون؟ آدم کی زرش۔ رپلائی بڑھ کر آدم کا ہون کھل اٹھا۔ اس نے زرش کا نمبر بلا کے آنکھیں مند کر سو گیا۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم دن بہ دن بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی حرکتوں سے اس نے شہریار سے بات کرنے کا سوچا۔ زرش، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی کروا دوں، اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ وہ دونوں اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ شہریار نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ کچھ دنوں سے اس کے موبائل میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی وہ شدت سے نوٹ کر رہا تھا۔ زرش نے چونکا دیکھا۔ آپ کو میری شادی کی جلدی کیوں ہو گئی؟ کہیں آپ کو تو کوئی پسند نہیں آ گئی؟ زرش نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، میں تمہاری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا، فی الحال تم مجھے بتاؤ۔ شہریار نے مسکرا کر کہا۔ ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے وہ کھل کر ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو آپ کے دوست میں کوئی برائی نہیں۔ زرش کے بعد شہریار کا منہ پر جاتا والا رکا تھا۔ انہیں حیرت سے زرش کو دیکھا۔ اسے سمجھنے میں بھی وقت نہیں لگا کہ وہ کس دوست کی بات کر رہی ہے، کیونکہ آدم کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ انہیں حیرانگی سے زرش کو دیکھا۔ زرش، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، میں تمہارے لیے اس سے کوئی اچھا رشتہ دیکھتا ہوں۔ اس نے آدم کے حوالے سے منع کرنا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے دوست کی پسند اس کی بہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے وہ پسند ہے بھائی، میں شادی کروں گی تو اسی سے، ورنہ نہیں۔ زرش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اٹھ کر کھانا ادھورا چھوڑ کر چلے گی۔ وہ بیچارہ تو پریشان ہو گیا۔ اس طرح دن گزرنے لگے، لیکن زرش کا رویہ شہریار کے ساتھ عجیب ناراضگی والا تھا۔ آخر مجبور ہو کر وہ زرش کے کمرے میں تو وہ بہار میں پھنک رہی تھی۔ زرش، یار تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے بتایا کہ نہیں؟ شہریار پریشانی سے اس کا ماتھا چھونے لگا، مگر زرش نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں مر بھی جاؤں تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ سرد لہجے میں بولتی، آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کے، زرش میری جان کیوں ناراض ہو؟ مجھے بتا۔ وہ اس کے ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کیسے بھائی اپنی بہن کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ وہ اٹھ کر چیخ پڑی، جبکہ بہار کی حدت سے چہرہ لال تھا۔ تم حکم کرو، تمہاری خوشی کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر بولا، مجھے آدم حنزدہ چاہیے بھائی۔ وہ ایسے بولی جیسے کسی انسان کے نہیں بلکہ کسی چیز کی بات کر رہی ہو۔ شہریار کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ ہوش میں رہ کر بات کو زرش، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے، وہ تمہاری ٹائپ کا انسان ہی، تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ شہریار سختی سے بول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی بہن کو بھولیے آپ، کیونکہ اگر مجھے وہ نہیں ملا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اس کے بعد شہریار کا ہاتھ اس کے گال پر پڑتے پڑتے رکا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر قابو کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ آدم کے میسیج پر وہ اس کے پاس چلا گیا۔ شہریار پریشان سا اس کے آپس میں بیٹھا تھا۔ پریشان تو آدم بھی تھا، اس لیے اس نے شہریار کو بلایا تھا، لیکن اس کی پریشانی دیکھا آدم کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے شہریار سے بات کر۔ تم ٹھیک ہو؟ پریشان لگ رہے ہو؟ آدم نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ شہریار پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، تم بتاؤ، کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ تم نے شہریار چاہ کبھی مسکرا نہیں سکا۔ نہیں بھائی، تم مجھے بتاؤ کیا ہوا، کیونکہ پہلے کبھی تم مجھے اتنے پریشان نہیں لگے۔ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا، میری بہن نے ایسی چیز مانگ لی ہے جو دینا میرے بس میں نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ شہریار نے آدم کو بتانا ضروری سمجھا۔ آدم اس کی بات کا مطلب سمجھتا سیدھا ہو گیا تھا۔ شہباز سختی چاہ گئے تھے، ہر خواہش پوری کی جائے، یہ ضروری نہیں، آدم نے سنجیدگی سے کہا۔ شہریار مزید کچھ نہیں بول پایا، کیونکہ وہ بچپن سے آدم کو جانتا تھا اور اس کے پسند ناپسند سے بھی واقف تھا۔ تم بتاؤ، سب خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، کچھ بزنس کے حوالے سے ایڈوائس چاہیے تھی تمہاری۔ وہ جو زرش کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، بات بدلی، وہ شہریار کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات کو سب کے ساتھ ڈنر کرا تھا کہ اچانک شہریار کی کال پر حیران ہوا، کیونکہ ایک گھنٹہ پہلے ہی وہ اس سے مل کر گیا تھا۔ اٹھانے پر جو اس نے بات سنی، وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ بیٹا خیریت ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ فروا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی امی، بس آپ دعا کیجیے گا، ایک ضروری کام ہے، وہ ان کو جواب دیتا جلدی سے نکلا تھا۔
شہریار ہسپتال کے کوریڈور میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلا تھا۔ آدم کو دیکھتے وہ اس کے گلے لگ گیا، میری بہن کو بچا لو پلیز، تم جانتے ہو میرا اس کے سوا کوئی رشتہ نہیں، پلیز اسے بچا لو، سے نکاح کر لو۔ وہ 28 سالہ شخص اپنے دوست کے گلے لا کر اپنی بہن کے لیے اپنی بہن کو کھونے کے ڈر سے ڈر رہا تھا۔ آدم ساکت ہو گیا تھا، اس نے کبھی بھی زرش کے حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، پھر کیسے وہ لڑکی اس کے لیے اس حد تک چلے گی؟ شہریار کا گر گرانا وہ برداشت نہیں کر پایا۔ ان دونوں نے کبھی بھی بچپن سے ایک دوسرے کو کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا، پھر کیسے وہ اپنے دوست کو منع کر دی؟ تو پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسا تم بولو گے ویسا ہوگا۔ اس نے کوئی سوال کوئی تنقید کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے ہمیں بالی تھی۔ اس نے سوچا وہ اسے اپنی پسند میں ڈال دے گا۔ بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تھی اس نے، بروقت ہسپتال پہنچنا اس کی جان بچ گئی تھی، اور جب اسے پتہ چلا آدم سے شادی کے لیے تیار ہے تو خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ اس کے بعد آدم نے روایتی طریقے سے اپنی فیملی کو شہریار کے گھر رشتہ لے کر بھیجا تھا۔ سب کو ہی زرش بہت پسند آئی تھی، بہت اچھی طریقے سے ملی صاحب سے ہمیشہ کے برعکس اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں وہ سب کو ہی پسند آئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ آدم کے کمرے میں اس کے دلہن کی حیثیت سے سجی سمری بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آدم کو سر جھکا بیٹھے دلہن کے روم میں وہ پہلی بار اچھی لگی تھی، وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس بیٹھا۔ آدم نے ہمیشہ اپنے لیے ایک سیدھی سادی شرمیلی لڑکی چاہی تھی، لیکن شہریار کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی، اس کے باوجود اس نے دل سے زرش کو اپنی بیوی قبول کر لیا تھا۔ آدم نے دھیرے سے سلام کیا تو زرش نے مسکرا کر جواب دیا، اسی کی خوشی اسی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ آدم نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو دیکھتا رہا کہ وہ تھی اتنی خوبصورت، زرش اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آدم بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ آدم نے جب اپنی جیب سے ایک محملی کیس نکالی، اس میں سے ایک ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کی محدودی انگلیوں کی زینت بنا دی۔ زرش نے مسکرا کر تھینک یو کہا، تھک گئی ہوگی آپ چینج کر لے۔ آدم ان کا واش روم کی طرف گیا، زرش کا ایک دم چہرہ بجھ گیا۔ آدم 20 منٹ بعد جب واپس آیا تو تب بھی یوں ہی بیٹھی تھی۔ آدم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جس کا تھوڑی دیر پہلے کھلتا چہرہ اب بجھ گیا تھا۔ آدم اپنے بال سکھاتا اس کی طرف آیا، زرش ٹھیک ہے اب؟ اس نے زرش کا چہرہ تھاما۔ زرش نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، کیا تم ہوش نہیں ہو؟ اس نے آپ جناب کے تکلف کے بغیر پوچھا۔ آدم اس کی بات کا مطلب سمجھتا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کہ ایسی بات نہیں، میں ہوش ہوں، تم میری بیوی ہو، یہ رشتہ میں نے دل سے قبول کیا۔ اس کے بعد زرش نے اپنے دونوں بازو اس کے کمر کے گرد باندھ دیے۔ آدم اسے بیڈ پر لٹاتا لائٹ آف کر گیا۔ کچھ مہینوں تک زندگی نارمل گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے آدم سے اپنی خالہ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ آدم اس کے ساتھ جانا چاہتا مگر زرش نے منع کر دیا۔ آدم نے اس کے فلائٹ بک کروا دی کراچی سے لاہور کی۔ وہ 2 ہفتے تک جب وہاں سے واپس آئی اس کا بیہیویئر بالکل چینج ہو چکا تھا۔ وہ بات پر سب سے لڑنے لگی، لیکن آدم کے ساتھ وہ پہلے کی طرح پیار محبت سے رہنے لگی۔ اس کی حرکتوں کی شکایت آدم سے کرنے کے بجائے گھر والوں نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ آدم کمرے میں آیا تو وہ ریڈ نائٹی پہنے ہاتھ اور پیر پر لوشن لگا رہی تھی۔ آدم کو دیکھا وہ مسکرائی، وہ اپنے کام میں لگی۔ آدم کو کبھی کبھی اس کے بولڈنس سے چیڑ ہوتی تھی مگر اگنور کر دیتا تھا۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر آ کر بیٹھا موبائل چیک کرنے لگا۔ زرش اٹھ کر نزاکت سے چل اس کے پاس آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ آدم ایک پل کو تھما لیکن پھر مسکرا کر موبائل رکھ کر اس کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ زرش نے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھوتے پوچھا، یہ کیسے سوال ہے؟ محبت ہوتی ہے؟ آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر بھی کتنی بتاؤ نا؟ وہ بازی تھے، جتنی ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اتنی ہی محبت میں تم سے کرتا ہوں، تم بتاؤ کیوں پوچھو؟ آدم نے سنجیدگی سے جواب دے کر اس سے پوچھا۔ اسے آدم کا جواب پسند تو نہیں ہے مگر خاموشی بولو زرش۔ اس نے زرش کا پھولا لال چہرہ سامنے کیا، میں چاہتی ہوں ہم دونوں لاہور شفٹ ہو جائیں، وہاں خالہ اکیلی رہتی ہیں، وہ بیمار رہنے لگی ہیں بہت۔ آدم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ رہی تھی جیسے حلوہ مانگ رہی ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بول رہی ہو؟ آدم اڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، چہرہ انتہائی سرد تھا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ تم میرے شوہر ہو، ظاہر سی بات ہے جہاں میں رہنا چاہوں گی تمہیں بھی وہیں رہنا پڑے گا۔ زرش نے سنجیدگی سے کہا، صحیح کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، بیوی نہیں۔ اور دوسری بات، تمہاری خالہ اتنی بیمار ہے تو ان کو کراچی شفٹ ہونے کا کہو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کا خیال رکھیں گے۔ آدم سرد لہجے میں بول کر وہاں سے جانے لگا، تم کیوں میرے ساتھ لاہور شفٹ نہیں ہو سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ زرش نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ آدم نے ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی، کیونکہ میری فیملی یہاں ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سرد لہجے میں جواب دیا، تمہاری فیملی میں دو جوان مرد ہیں، تمہارے جانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ویسے بھی ان مردوں کی نظروں سے میں انکمفرٹیبل ہوتی ہوں، مجھے عجیب نظروں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آدمی اتنی زور سے دوڑا کہ ایک پل کو وہ بے سہم کی۔ آئندہ یہ بکواس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، تم کس کے بارے میں بات کر رہی؟ بھائی ہیں وہ میرے، تمہیں اپنی ماں کے برابر عزت دیتے ہیں، یہ بکواس دوبارہ نہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ اس کے جاتے زرش نے کمرے کی ہر چیز توڑ کر تہس نہس کر دی۔